الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات سے نوازا. ان معجزات میں ایک اہم معجزہ قرآن مجید، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر، یہ بھی آپ کا ایک نہایت ہی اہم معجزہ ہے. ماہ رجب کا شمار ان مقدس اور محترم مہینوں میں ہوتا ہے جنہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مقدس اور محترم مہینے قرار دیے، اور مشہور روایات کے مطابق اسراء و معراج کا یہ واقعہ ماہ رجب ہی کے مہینے میں پیش آیا. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے. جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے ہیں اور آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں اور دل کو باہر نکالتے ہیں، اور دل کو سونے کی تشت میں رکھ کر آب زمزم سے جو ہے اسے دھوتے ہیں اور اسے ایمان و حکمت سے لبریز کر دیتے ہیں، ایمان و حکمت سے بھر دیتے ہیں، اور پھر اس دل کو سینے میں رکھ کر سینے کو سل دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق نامی ایک سواری لائی جاتی ہے. براق یہ ایک سفید جانور تھا جو گدھے سے تھوڑا بڑا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا. یہ اتنا تیز رفتار جانور تھا کہ اس کی جہاں پر نگاہ پڑتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. اسے زین اور لگام کس کر لایا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو براق جو ہے وہ مچلنے لگتا ہے اور حرکت کرنے لگتا ہے. جبرائیل امین براق کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ اے براق، تجھ پر اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و محترم شخصیت جو ہے سوار ہونے جا رہی ہے. یہ سنتے ہی براق تھم جاتا ہے اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں. جبرائیل امین براق کی لگام کو پکڑتے ہیں اور آپ جو ہے بیت المقدس کی جانب جو ہے روا دوا ہو جاتے ہیں. راستے میں آپ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوتا ہے. ایک سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. پھر آپ بیت المقدس پہنچتے ہیں. جبرائیل امین براق کی لگام کو اس پتھر کے حلقے سے باندھتے ہیں جہاں انبیاء علیہ السلام اجمعین اپنی سواریوں کو باندھا کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام اجمعین کی امامت کرتے ہیں. تمام انبیاء آپ کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگتی ہے. آپ کے سامنے دو پیالے پیش کیے جاتے ہیں، ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ جو ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں، دودھ نوش فرماتے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے دودھ کا پیالے کا انتخاب کیا. اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل امین آسمان کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں
دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں میں جبرائیل ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں ومن معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال ہوتا ہے انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا جاتا ہے جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ فرشتے دروازہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنے والے کا استقبال ہے، آنے والے کو خوش آمدید۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، کہ نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید، ویلکم۔ پھر آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں، دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ دریافت کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو جواب دیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب ان کی اولاد کی روحیں ہیں، دائیں جانب جنتی روحیں ہیں جنہیں دیکھ کر آپ خوش ہو گئے، اور بائیں جانب جو ہے وہ دوزخی روحیں ہیں جنہیں دیکھ کر آپ جو ہے رونے لگے۔ پھر دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر بھی یہی سلسلہ چلتا ہے۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، اور پانچویں آسمان پر جو ہے آپ کی ملاقات وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ یہ تمام انبیاء آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جبرائیل امین نے سبز خوبصورت ریشمی جوڑا جو ہے پہنا ہوا ہے، آپ کے 600 پر ہے، اور آپ کے بازوؤں سے یاقوت اور موتی جھڑ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظارہ کرتے ہیں کہ وہاں پر 4 نہریں دکھائی دے رہی ہیں، 2 ظاہری نہریں اور 2 باطنی نہریں۔ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں یہ جو 2 ظاہری نہریں ہیں یہ جو ہے جنت کی نہریں ہیں، اور یہ جو 2 باطنی نہریں ہیں یہ نیل و فرات ہے۔ پھر آپ کو مزید اوپر لے کر جایا جاتا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلموں کی سرسراہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المعمور کو پیش کیا جاتا ہے۔ بیت المعمور یہ وہ گھر ہے جو کعبہ کے سیدھے اوپر آسمان میں موجود ہے، اور بیت المعمور کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں دوبارہ جو ہے ان کی باری نہیں آتی، قیامت تک جو ہے ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العزت کے روبرو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لاتے ہیں، اور بیت المقدس سے ہوتے ہوئے جو ہے آپ مکہ جو ہے تشریف لاتے ہیں۔ یہ جو ہے معراج کا مختصر واقعہ ہے۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کی حکمت کیا تھی؟ کیوں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی بلندیوں پر بلایا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے، مکہ کے لوگوں نے سرکشی کی، آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور صرف ٹھکرایا نہیں بلکہ آپ پر زمین کو تنگ کر دیا۔ شعب ابی طالب نے آپ کو 3 سال کے لیے محصور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو گئے، اور ان سے دل برداشتہ ہو کر آپ جو ہے طائف تشریف لے گئے کہ یہ لوگوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ طائف والے جو ہے اسلام قبول کر لے، اس امید کے ساتھ آپ طائف تشریف لے گئے۔ مگر طائف کے لوگوں نے مکہ والوں
والوں سے زیادہ جو ہے برا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، آپ پر پتھروں کی بارش کی، آپ خون میں لہولہان ہو گئے، اور اسی سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ وہ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے واللہ لن يصلوا الیک بجمعہم حتی انسد فی التراب دفینا، کہ اے میرے بھتیجے قسم بخدا یہ مکہ کے لوگ تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، تم تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، یہاں تک کہ میں قبر میں نہ چلے جاؤں، انہیں تمہیں ہاتھ لگانے کے لیے میری لاش کو انگال کر جانا پڑے گا۔ وہ چچا جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید دل برداشتہ ہو گئے، آپ غمگین ہو گئے، اور اسی اسنا میں آپ کی پیاری بیوی، آپ کی وفا شعار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، جو ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ رہتی تھی، آپ کو تسلی دیتی تھی، وہ بھی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مکہ والوں نے آپ پر زمین کو تنگ کر دیا۔ ایسے صورت میں جو ہے اللہ رب العزت نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے، ہمت افزائی کے لیے آپ کو جو ہے آسمان کی بلندیوں پر بلایا، اور کہا کہ اگر دنیا والوں نے تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دیا ہے تو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ اگر یہ مکہ کے لوگوں نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا، تمہاری دعوت کو ٹھکرا دیا، تو آسمان کے فرشتوں نے جو ہے وہ تمہارا استقبال کیا، تمہیں خوش آمدید کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل اور یقین میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے آسمان کی بلندیوں پر بلایا، آپ کو آسمان کی بلندیوں پر بلایا تاکہ آپ کا علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہو جائے۔ محترم حضرات، اس معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ بخشا، نمازوں کا تحفہ دیا، 50 وقت کی نمازیں عطا کی، جو کہ آگے چل کر 5 وقت کی ہو گئی، اور کہا کہ جو شخص 1 وقت کی نماز ادا کرے گا اسے 10 وقت کی نماز کا جو ہے ثواب دیا جائے گا۔ گویا کہ اگر کوئی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا تو اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ اور مزید یہ بھی رحمت جو ہے اس امت پر فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے 1 نیکی مل جاتی ہے، نیکی کا ارادہ کرے تو 1 نیکی مل جاتی ہے، اور اس نیکی کو عملی طور پر کرے تو 10 نیکیاں جو ہے اسے مل جاتی ہے، اور اگر اس کے بالمقابل برائی کا ارادہ کرے، برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے کوئی گناہ نہیں ملتا، اور اگر اس برائی کو کر لے تو صرف اسے 1 گناہ جو ہے دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے گئے۔ اس معراج کے سفر میں آپ کو 3 عظیم تحفے عطا کیے گئے۔ کیا ہے وہ تحفے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اعطی الصلوات الخمس، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 5 وقت کی نمازیں عطا کی گئی۔ وَأُعْطِيَ خَوَاتِمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، اور آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہے تحفے میں دی گئی۔ اور تیسری چیز وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا، اور تیسرا تحفہ یہ تھا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اس کی جو ہے مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ 3 عظیم تحفے جو ہے اس امت کو معراج کے سفر میں دیے گئے۔ آپ غور کریں، نماز یہ وہ ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ بڑی عظیم آیتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں سوتے وقت سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیتیں پڑھ لیتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ہر طرح کے مصائب و آلام سے، ہر طرح کے جن جادو آسیب سحر سے اس کے لیے جو ہے یہ آیتیں کافی ہو جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا
اور ایک اللہ کو مان کر اپنی زندگی گزارتا ہے، کل بروز قیامت جو ہے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ 3 عظیم تحفے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں دیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے مناظر دیکھے اور جنت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام حاربها، کہ میں نے جنت جیسی کوئی عظیم چیز نہیں دیکھی کہ جس کا طلبگار جو ہے غفلت میں پڑ کر سوتا ہے، وما رأيت مثل النار نام حاربها، اور میں نے جہنم سے زیادہ کوئی ہولناک چیز نہیں دیکھی کہ اس سے ڈرنے والا غفلت میں پڑ کر جو ہے سوتا رہے۔ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فرشتوں سے ملاقات کی، تمام فرشتوں سے ملاقات کی، اور جب فرشتے آپ سے ملاقات کر رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، مگر جہنم کے داروغہ نے جب آپ سے ملاقات کی تو اس نے مسکرایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ سب فرشتوں نے مجھ سے جو ہے مسکرا کر ملاقات کی، مگر جہنم کے داروغہ نے مجھ سے جو ہے مسکرا کر ملاقات نہیں کی۔ کہا جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا، ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، کہ جب سے آگ بنی ہے یہ میکائیل کے چہرے کی ہنسی اڑ گئی۔ جب سے اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو بنایا ہے میکائیل کے چہرے کی ہنسی اڑ گئی ہے، ورنہ وہ بھی جو ہے آپ سے مسکرا کر ملاقات کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے سروں کو بھاری بھرکم پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو بھاری بھرکم پتھروں سے کچلا جا رہا ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے میں سستی برتا کرتے تھے، جو نماز پڑھنے میں غفلت کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے کپڑوں پر پیوند ہی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ کہا یہ کون لوگ ہیں جن کے کپڑوں پر پیوند ہی پیوند لگے ہوئے ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکات و صدقات نہیں دیا کرتے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو باری برکم لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب وہ شخص اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اٹھا نہیں پاتا ہے، تو اس میں سے لکڑیاں کم کرنے کے بجائے اس میں اور لکڑیاں ڈال دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ احمق کون ہے، یہ بے وقوف کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جس پر پہلے ہی امانتوں کا بہت زیادہ وزن تھا، بوجھ تھا، مگر اس نے اسے کم کرنے کے بجائے اور جو ہے امانتوں کا بوجھ لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک موٹا سا بڑا سا بیل ایک باریک سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو سماج میں، معاشرے میں ایک غیر ذمہ دارانہ بات کہہ دیتا اور اس سے فتنہ برپا ہو جاتا ہے، لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر وہ نادم ہو کر اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے جو بظاہر ممکن نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ کہا یہ تمہاری امت کے وہ فتنہ پرور خطیب و مقرر ہے جو لوگوں میں تفریقہ ڈالا کرتے تھے، یہ لوگوں کو ان باتوں کا حکم دیا کرتے تھے جس پر وہ خود عمل نہیں کیا کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں اور وہ آگ کو کھا رہے ہیں۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا مال جو ہے غصب کر لیا کرتے تھے اور یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، ناحق طریقے سے یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جسم کا گوشت توڑ توڑ کر کھا رہے ہیں، اپنے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تانے دیا کرتے تھے، لوگوں کو تانے دیا کرتے تھے۔ پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ناخن پیتلوں کے ہیں
اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کے گوشت کو نوچ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی چغلی کیا کرتے تھے. وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، لوگوں کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے، لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پرتعفن اور گندا گوشت کھا رہے ہیں. ان کے سامنے تازہ اور نفیس گوشت بھی ہے اور پرتعفن گندا گوشت بھی ہے. وہ تازہ گوشت چھوڑ کر پرتعفن اور گندا گوشت کھا رہے ہیں. سوال کیا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہیں حلال بیویاں اور حلال شوہر نصیب تھے، مگر انہوں نے حرام کی وادی میں قدم رکھا اور اپنی خواہشات کی تسکین کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی عورتوں کا نظارہ کرایا گیا جو اپنے بستانوں کے بل الٹی لٹکا دی گئی تھی. پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کی جانب ایسے بچے منسوب کر دیے جو ان کے کبھی تھے ہی نہیں. محترم حضرات، یہ جہنم کے ہولناک مناظر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے. یہ دراصل ہمیں جو ہے یہ دعوت دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مناظر دکھائے گئے، جنت کی وادیاں دکھائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کی کنکریاں موتیوں کی مانند ہے، آبدار موتیوں کی مانند ہے، اور جنت کی زمین جو ہے وہ خالص مشک ہے. پھر آپ کو نہر کوثر کے نظارے کرائے گئے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نہر کوثر کی جانب پرجوفدار موتیوں کے خیمے بنے ہوئے ہیں اور وہاں کی مٹی جو ہے وہ عطر تمیز مشک کی مانند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کے وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور کہا اے بلال ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخشتك امامی، کہ اے بلال جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے میرے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی. اس کی کیا وجہ ہے؟ بلال حبشی نے کہا اے اللہ کے رسول میں جب بھی اذان دیتا ہوں میں 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مجھ پر میں اللہ کا حق سمجھتا ہوں. یہی وجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ یہی 2 وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے جنت میں جو ہے تمہارے قدموں کی چاپ سنی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا. ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا. یہ بڑی مشہور صحابیہ ہے جن کا نام ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو انصاری صحابیہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں جنت کے مناظر دیکھ رہا تھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا ہی کشادہ محل ہے، اور اس کشادہ محل کے صحن میں ایک خاتمہ کڑی ہے. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا کہ یہ جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ میری خواہش ہوئی کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اور تمہاری غیرت کی وجہ سے جو ہے میں اس محل میں داخل نہ ہو سکا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں آپ پر بھی اپنی غیرت کا اظہار کر سکتا ہوں؟ یہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کے مناظر کی سیر کرائی گئی. پھر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام زار و کتار رونے لگے اور کہا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے بعد ایک نوجوان نبی آنے والا ہے اور اس نبی کی امت سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حسد کی وجہ سے نہیں رو رہے تھے، بلکہ انہیں اس بات کا غم تھا کہ ان کی امت جو ہے بہت کم تعداد میں جنت میں جائیں گی، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے بڑی سرکش و نافرمان قوم تھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا تحفہ دیا گیا؟ کہا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے جائیں اور ان سے کہے کہ اس میں تخفیف کرے. میں نے بنی اسرائیل پر بہت محنت
اصلاح کی حد تک کوشش کی. آپ کی امت جو ہے 50 وقت کی نمازیں ادا نہیں کر سکتی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، 10 نمازوں کی تخفیف کر دی جاتی ہے اور آخر میں جو ہے 5 نمازیں بچتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کی امت یہ 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، آپ دوبارہ تشریف لے جائے اور اس میں جو ہے اصلاح، اس میں تخفیف کی کوشش کرے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب جو ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں جا کر اس میں تخفیف کروں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، کہ نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید، ویلکم. اور کہتے ہیں اقری امتک منی السلام، اے محمد آپ کی امت کو میرا سلام کہنا. واخبرہم، اور انہیں یہ بتانا، انہیں یہ خبر دینا ان الجنت طیبۃ التربہ وعذبۃ الماء، کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور جنت کا پانی بڑی شیریں ہے، بڑا میٹھا ہے. وان حقیعان، اور جنت ایک چٹیل میدان ہے. وَأَنَّ فِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اور یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جنت میں بوئے جانے والے پودے ہیں. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ، کہ اپنی امت کو یہ حکم دے کہ وہ کثرت سے جنت میں پودے لگائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جنت میں لگائے جانے والے پودے کون سے ہیں؟ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو کلمات، یہ جو کلمہ ہے، یہ جنت میں جو ہے لگائے جانے والا پودا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب واپس تشریف لائے، آپ تذبذب کا شکار تھے کہ اس واقعے کو بتلائے یا نہ بتلائے. صبح ہوئی، آپ کے پاس ابو جہل تشریف لاتا ہے اور ابو جہل کہتا ہے کہ حضرت بتائیے کیا آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا؟ ذرا مذاق پوچھتا ہے، آپ اسے تفصیل سے اسراء و معراج کا واقعہ سناتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ وہ تکذیب نہیں کرتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ رکو میں پوری قوم کو بلا کر لاتا ہوں، پوری قوم کے سامنے آپ نے اس واقعے کو دہرانا. پھر وہ پوری قوم کو بلا لاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ واقعہ سناتے ہیں. وہ قوم کے مشرکین مکہ جو ہے اس واقعے کا مذاق بناتے ہیں اور اسے جو ہے ماننے سے انکار کرتے تھے. ابو جہل جو ہے دوڑے دوڑے ابو بکر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے کہ آپ کے نبی خلاف عقل بات بتا رہے ہیں، خلاف عقل واقعہ سنا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر محمد عربی نے یہ بات کہی ہے تو میں اس پر یقین کرتا ہوں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، کیونکہ میں تو اس سے زیادہ خلاف عقل بات پر جو ہے ایمان لے آیا ہوں. بہرحال یہ جو ہے اسراء و معراج کا واقعہ تھا اور اس کی حکمتیں اور اس کے پیغامات جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس واقعے کی حکمتوں کو سمجھنے اور اس میں جو پیغامات ہے اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.